السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الحدید انشاءاللہ آج کرنی ہے، پارہ نمبر 27 ہے، پہلی آیت سے ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحہ تسبیح کی ہے یا تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماواتی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ حدید دراصل مادیت اور روحانیت کے مابین توازن بتاتی ہے، یعنی جیسا توازن مادیت اور روحانیت کے مابین ہونا چاہیے اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اچھا، آیت کا آغاز یعنی سورت کا آغاز سبحہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتی ہے جو بھی چیز آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سبحہ کے معنی ہم جیسے جانتے ہیں کہ تیرنے اور اڑنے کے لیے آتے ہیں۔ سابح اس تیز گھوڑے کو کہتے ہیں جو کہ اتنی تیز دوڑے کہ دوڑتے ہوئے نگاہوں سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور میں سبحہ میں دور ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہر نقص اور عیب کو دور کرنا اس میں شامل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کامل ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تسبیح کرتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور مسبحات دراصل سورہ الحدید سے شروع ہو کر التغابن تک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ان آیات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور ابن کثیر کے مطابق یہ آیت اس سورت کی آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سورت کا آغاز تسبیح کے بتانے سے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور سورہ الحدید کو سورہ الواقعہ کا مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ التغابن تک یہ 5 صورتیں مسبحات سے تعبیر ہوتی ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ رات سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی کبھی اس سنت پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور قال سے بھی۔ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، خواہ وہ جمادات سے تعلق رکھتی ہو یا نباتات سے یا حیوانات سے، اپنی تخلیق اور طریقہ کار سے واضح طور پر یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اس نے جو بھی چیز پیدا کی، بنائی، کمال حکمت سے بنائی ہے، اور جس مقصد کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور یہ تسبیح جو یہ چیزیں زبان حال یا قول سے کر رہی ہیں، ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور وہ بہت زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے، یعنی تمام چیزوں پر غالب ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، اور یہ کہ وہ حکمت والا ہے، سب کچھ باقاعدہ پلان طریقے سے کیا ہوا ہے، باقاعدہ حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تمام تر آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اشیاء پر مکمل تصرف اور اختیار رکھتے ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنائی ہے اس سے وہ کام لے رہے ہیں، اور سبحان اللہ کہ تخلیق کے مقاصد یعنی تخلیقات کو بتا دیے گئے ہیں، یعنی آپ صرف ایک مکھی کو ہی لے لیں کہ کس طرح وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں، موت سے زندگی اور زندگی سے موت دینا اللہ تعالیٰ کا ہر وقت کا کرشمہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہمیں نہ صرف حیوانات میں نظر آتا ہے بلکہ نباتات میں بھی ہر آن جاری اور ساری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کا شامل حال نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی جو اللہ تعالیٰ کی اوپر بتایا گیا نا کہ ایک اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، الحکیم ہیں، یعنی زبردست ہیں، غالب ہیں،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس آیت میں فرمایا کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی یعنی کہ اوبویس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور جو بے شمار چیزیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، وہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ حلم کے ساتھ برداشت بھی کیے جاتے ہیں. اور جتنی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خواہ انسان کے علم میں یہ چیزیں آئیں یا نہ آئیں، یا اس کے فیصلوں کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر ہی تمام تخلیقات اس طرح سے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے تمام فیصلے مثبت نتائج پیدا کرتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلیل ہے. ٹھیک ہے، اس کے اور پھر یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا هو الاول، وہی اول ہے. یعنی جب کائنات کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی تو وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے. یعنی اول سے اول ہے نا، یعنی اس کا تو کوئی شروع ہی نہیں، وہ تو ہیں. والآخر، اور آخر ہے. اور یعنی آخر یہ کہ جب کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود رہیں گے. وہ ظاہر، اور وہ ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس لحاظ سے ہیں کہ ہر چیز کا وجود اور ظہور ان کے وجود سے ہے. آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی کائنات ہے، خواہ اس کے نظام پہ غور کریں یا انسان اپنے جسم کے نظام پر ہی غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود پر بہت سارے دلائل مل جاتے ہیں. کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے خالق کی رہنمائی نہ کرتی ہو. یعنی ہر چیز پکار کے یہ کہہ رہی ہے جیسے زبان حال سے کہ میرا کوئی خالق ہے، یعنی میں خود سے خود پیدا نہیں ہوگی. پھر فرمایا والباطن، اور وہ باطن ہے. باطن اس لحاظ سے ہے کہ حواس خمسہ سے اس کا ادراک تو درکنار، ہم عقل سے اس کی ذات یا صفات کے متعلق کوئی صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں ہی کوئی بات کر سکتے ہیں، تصور قائم کر سکتے ہیں نا، جس کو ہم نے دیکھا ہو، جو ہمارے حواس خمسہ میں آئی ہوئی ہو، یا یہ کہ ہماری عقل اس قابل ہو کہ ہم اس تک رسائی حاصل کر سکیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے ورا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس مادی، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس مادی دنیا میں ہمارے سامنے اس قدر غیب کے پردے حائل ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے تو کبھی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہم اس کی نشانیوں سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں، جس کی طرف بار بار ہمیں توجہ بھی دلائی گئی ہے قرآن کے ذریعے. اور یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ روایات کے مطابق ان آیات میں، یعنی سورہ الحدید کی آیات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق یہی اس سورہ کی آیت ہے. اور ابن عباس کے مطابق شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شیطان اللہ کے بارے میں ہی وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس وقت آہستہ آہستہ یہ آیت پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ دل پر اثر بھی کرے اور ہمارا دل شکوک و شبہات سے پاک ہو. مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی، تو اس میں فرمایا کہ اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل انت آخذ بناصیتی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں. اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر شے کے رب، دانے اور گٹھنی کو پھاڑنے والے، توریت، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ، تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے، اول کا مفہوم یہ ہے. تو ہی آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں. آخر کا مفہوم یہ آ گیا. تو ہی ظاہر ہے، پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی غلبے قدرت میں کوئی چیز آپ سے اوپر نہیں. اور تو ہی باطن ہے، پس تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں.
ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ یہ دعا قرض اتارنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، ہر طرح کا قرض جو بھی انسان کا ہو اس دعا کے پڑھنے سے اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم میں آئی ہے یہ حدیث، تو اور یہ جو دعا میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ رات کو پڑھی جاتی ہے، تو ضرور اس بات کو اپنے عمل میں شامل کر لیں کہ رات کو سوتے ہوئے اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم والی دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی العلیم ہے، اور اسی کی یہ ساری صفات ہیں کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور تخلیقات تو پیدا کی ہوئی اسی کی ہیں، تو سب کچھ تو اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے یعنی داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کوئی اس میں اوپر چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اور دے دیا گیا کہ دیکھو جس رب کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر مخلوق کر رہی ہے، اور انسان ہی ہے نا جو غافل ہے، بھول جاتا ہے، کتنی دفعہ ہم تسبیح کرنا بھول جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے انسان کو اللہ کی قدرت اور عظمت کا یقین ہو اور وہ تسبیح کرے اللہ کی، اور اگر پھر بھی وہ نہیں، یعنی پہلے سے وہ تسبیح کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شعوری طور پر کرنا شروع ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، تو استوا اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا، ٹھیک ہے، اور ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ کے استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یعنی یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی آپ علو لے سکتے ہیں، یعنی بلندی کی طرف اللہ تعالیٰ استوا ہوئے۔ عرش ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سب سے بڑی تخلیق ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہیں، اس کی کیفیت کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کس طرح سے ہیں ہم یہ کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، تو مخلوق جس طرح بیٹھتی ہے یا جو بھی اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھے ہیں یا اس طرح کیے ہوئے ہیں یا اس طرح کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس نے عرش پر قرار پکڑا یا وہ اس پر مستوی ہوئے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بدعت کس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی اس بات کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے، اور میں عرش کا بتا رہی تھی کہ عرش کی جو عظمت ہے اس کا بیان اس طرح سے دیا گیا کہ عرش کے نیچے کرسی ہے نا، جو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاؤں رکھنے کی جگہ مبارک ہے، تو کرسی کے حجم اور اس کی جسامت کا یہ حال ہے کہ اگر ساری دنیا، ساری کائناتوں کو ملا کر یعنی کرسی کے سامنے اس کا تقابل پیش کیا جائے تو کرسی کی حیثیت ایک صحرا کی ہے، اور ساری کائناتوں کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھلا پھینک دیا جائے، اور اسی طرح کرسی کے مقابل عرش کی یہ حالت ہے کہ عرش ایک ایسا یعنی بہت بڑا صحرا جس میں ایک چھلا یعنی کرسی کے برابر پھینک دیا جائے، اللہ اکبر۔ تو دراصل آپ اندازہ کریں کہ عرش کی جو ہے وہ بڑائی کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب یہ سنا کریں نا اللہ اکبر، تو حقیقتاً اس کی یعنی جو عظمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کو اپنے دل میں محسوس کیا کریں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ عرش تخلیقات میں سب سے اوپر ہے، اور پہلے آسمان کا زمین سے فاصلہ
500 سال کی مسافت ہے۔ اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، جس کا یہاں پہ بھی اس سورہ کی پہلی آیت میں بھی ذکر آیا ہے کہ آسمان جو ہیں السماوات، 7 آسمان یعنی جمع ہے۔ تو ہر آسمان کے درمیان بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 500 سال کی مسافت کا اندازہ لگایا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پانی ہے، اور اس کے بعد کرسی ہے، اور پھر عرش ہے، تو سبحان اللہ، ہم یعنی اس کی کیفیت اور پھر یہ کہ اس کی بڑائی کیا ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو زمین میں جاتا ہے یا نکلتا ہے، اور جو آسمانوں پر چڑھتا ہے، اور جو کچھ کے اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین سے نکلنے والی بے شمار چیزیں ہیں، اور اندر جانے والی بھی بے شمار ہیں۔ جیسے زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں سب سے اہم بارش کا پانی ہے، کہ ہر قسم کی نباتات، غلوں اور درختوں کے بیج اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیج بھی سارے جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے، ایک ایک بیج کے متعلق واقف ہیں کہ وہ کہاں ڈالا گیا ہے، اسے کتنے عرصے کے بعد زمین سے باہر نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ مردہ جسم ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی زمین میں دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو زمین سے نکلنے والی اشیاء ہیں، اس میں غلے ہیں، میوہ دار درخت ہیں، اور انہی پر تمام جاندار مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت اتنی روزی کھانے والی مخلوق ہوئے زمین پر بس رہی ہے، اور اس کے لیے کس قسم کا اور کتنی مقدار میں رزق درکار ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والی اشیاء میں مختلف طرح کے خزانے شامل ہیں، مثلاً معدنیات، مدفون خزانے، تیل، پیٹرول وغیرہ کے چشمے، پانی کے چشمے، بہنے والی گیسیں، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور زمین پر اترنے والی اشیاء میں یعنی جو آسمان سے اترتی ہیں، ان میں بارش ہے، ملائکہ ہیں، وحی الہی ہے، اور اسی طرح شیاطین بھی جو اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں۔ اور آسمان کی طرف جون سی اشیاء چڑھتی ہیں، ان میں آبی بخارات ہیں، ملائکہ ہیں، مردوں کی ارواح ہیں، لوگوں کے اعمال شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر جس جس قسم کے بھی حوادث واقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معمولی سے معمولی حالات تک واقف ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہیں جب بھی ہم کہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ہمہ گیر نگرانی ہے، اور یہ صرف روئے زمین سے متعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری تمام حرکات و سکنات، اقوال و افعال اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ نہ تو ہم خود اللہ سے چھپ سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے افعال اور حرکات و سکنات کو اس سے چھپا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت یعنی اس کا ساتھ ہونا اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کے علم کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ لوگوں میں خلط ملط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ اپنے علم کے اعتبار سے تمام ہر چیز کو گھیرے میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی فرما روائی ہے، ہر چیز سے وہ جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ جب چاہے گا اس نظام کو درم برم بھی کر دے گا، اور ایک دوسرا عالم قائم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس وقت انسان بھاگ کر کہیں نہیں جا سکے گا، بلکہ وہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ اللہ ہی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ معاملات کا فیصلہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے صادر ہوگا۔ یہ جو ہم سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھتے ہوئے ذرا شعور سے کام لیا کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہی فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، اور یہ تمام فیصلے جو ان سے ہیں حقائق، شواہد اور یعنی پورے ریکارڈ کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور انسان کا ریکارڈ تو اللہ ہی کی طرف چڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، تو اس کے فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دے سکے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی یا ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ تو برحق ہوگا اور اس کے وسیع علم کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یولج اللیل فی النہاری، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہارا، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید جانتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی اور کیا کیا نشانیاں ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہیں. کوئی ہے انسانوں میں جو دن کو رات میں داخل کر دے اور رات کو دن میں داخل کر دے؟ ہرگز نہیں. اور رات ہوتی ہیں یا دن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. یہاں تک ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اس کے بعد فرمایا آمین و ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، و انفقوا اور خرچ کرو مما اس میں سے جو جعلکم اس نے بنایا تم کو مستخلفین جانشین فیہ اس میں، فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، و انفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دراصل ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر کیوں اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، اب اس کو شعوری طور پر ایمان میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور یہ ہم سے فرمایا جا رہا ہے جیسے. اور اگر اس کا ترتیب نزولی اور مضمون کو دیکھیں تو یہ سورۃ جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. اس وقت تک قریش مکہ ہی مسلمانوں پر چڑھ چڑھ کر آتے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے. جنگ احزاب کے خاتمہ اور کافروں کے فرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم یعنی ان کی طرف جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تو بہت دور کی بات تھی. تو اس طرح کے مذبذب حالات میں کچھ مسلمان اور مہاجرین ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے، اور تنگ دستی کے باوجود بھی جو بھی انہیں میسر ہوتا تھا وہ خرچ کر رہے تھے. لیکن کچھ نو مسلم ایسے تھے، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ ایسے تھے جو گم و گو کی حالت میں تھے. ٹھیک ہے، وہ حق و باطل کے مارکہ میں مخلصانہ کوششیں نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی جہاد کی خاطر مال خرچ کرنے کو تیار ہوتے تھے. یعنی جیسے آج ہم اپنا ایمان دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ہم عمل سے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا، اسی لیے تو پھر اپنی سستی اور غفلت ہم پر حاوی ہو جاتی ہے نا. تو ایسے حالات میں ان آیات کے ذریعے انہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے
کہ اگر اب بھی تم یعنی اسلام لانے کے باوجود بھی اسلام کے لیے جانی یا مالی یا بدنی قربانیاں پیش کرنے کو تیار نہیں ہو، تو لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی ایسا ایمان لاؤ، ایسا شعوری ایمان لاؤ کہ جو تمہیں عمل پر ابھارے، پختہ یقین ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی چیز کا پختہ یقین ہوتا ہے نا تو ہم وہ کام کر گزرتے ہیں. اگر تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور پھر کیا کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس میں سے خرچ کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بہت ہی یعنی اہم بات بھی فرما دی گئی جانشین کہہ کر. تو پہلے تو فرمایا نا کہ انفقو، خرچ کرو، اور خرچ یہاں پر صرف مال ہی خرچ نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی نکالنی ہے. جو نعمتیں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں سے خرچ کرو. اگر علم دیا ہے تو اس علم کو دوسروں میں بانٹو، اگر رزق دیا ہے تو رزق خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جان ہے تو وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اور پھر یہ کہ مستخلفین فی، تم دراصل یہاں پر جانشین ہو. جن مالوں کو تم اپنا مال سمجھے بیٹھے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کر رہے ہو، گریز کرتے ہو، تو ان کا حقیقی مالک تو اللہ ہے. تمہاری حیثیت تو صرف ایک نائب کی ہے، ایک امین کی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آج ہم مریں تو مال کس کا ہو جائے گا؟ مال تو لوگوں کے قبضے میں چلا جائے گا نا، اور ان کے قبضے میں بھی جا کے ان کے پاس تھوڑی رہے گا، اس کے بعد وہ اگلوں کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم ان پر جو قابض ہوئے بیٹھے ہیں اور جس رب نے دیا ہے اس کو بھول گئے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان اموال کو اپنی ملکیت نہ سمجھ بیٹھو، اللہ کی ہدایات اور رضا کے مطابق اس میں سے خرچ کرو. ایسا ہی خرچ کیا ہوا مال تمہارے لیے بڑے اجر کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی مال چلا تو جانا ہی ہے، تم تو صرف اس کے جانشین ہو، تو کیا کرو، اس کو آخرت میں اپنے لیے اجر کا باعث بنا لو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دنیا میں اس مال کو سنبھالا نہیں جا سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو سب سے بہترین جگہ پر سیو کر دیا جائے تو پھر اس کو آخرت کے بینک میں جمع کرا دو. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اور تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے آج مجھے مال دیا ہے نا وہ کل بھی دے دے گا. فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا لہم اجر کبیر، اور خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں پر ایمان لانے سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو سچا اور یقینی جاننا ہے. کیونکہ پیچھے بات آ رہی نا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، تو وہ لوگ جو شعوری طور پر ایمان لائے ہیں، جو کہ اللہ کے وعدوں کو سچا اور یقینی سمجھتے ہیں، وہ تمام وعدے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی فتح کے متعلق کر رکھے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور ایسے صدقات کا تمہیں بہت اجر عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول بلاتا ہے تم کو، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق اس نے لیا ہے تم سے پختہ عہد، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. تو یہاں پر پھر سے یعنی ایک طرح سے پکارا جا رہا ہے کہ کیا ہے تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تو تمہیں پکارا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور تم سے عہد بھی لیا جا چکا ہے. اب اس عہد سے مراد عہد الست کی بھی یاد ہو سکتی ہے کہ جس کی روح سے ہم سب نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ قالوا بلا. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الستو بربکم، تو روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کہ ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم آپ کے فرما بردار بن کر رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس عہد کی یاد کرائی جا رہی ہے. اور اس عہد سے مراد اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونا بذات خود اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر رہے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلم تو، کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں، یعنی میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اطاعت کرتا ہوں اور میں بات مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اس کو ظاہر کرو، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اطاعت کرو. پھر فرمایا هو الذی، وہی ہے وہ ذات، ینزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اوپر اپنے بندے کے، آیات بینات،
واضح آیات، لیخرجکم تاکہ نکالے تم کو، من الظلماتی ظلمات سے، اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، بکم تمہارے ساتھ، لرؤوف الرحیم ضرور بخشش شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ تو آیات بینات سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور صداقت کے نشانات بھی، اور بینات جو ہمیں یعنی قرآن کی آیات تو نظر آتی ہی ہیں، اس کے علاوہ صداقت کے نشانات کیا ہیں کہ کیسے کیسے نازک مرحلوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، غیبی طریقوں سے مدد آئی نا، جن سے واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پشت پر کوئی مافوق الفطرت زبردست طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ طاقت ہے کہ وہ ان آیات بینات کے ذریعے تمہیں ظلمات کی اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بے شک اللہ تمہارے اوپر بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہد الست لے کر چھوڑا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی اس عہد کو پورا کرنے کے لیے بار بار نشانیاں ہمیں ملتی ہیں، بار بار ہمیں تذکیر ملتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور ہمارے اپنے نفس کے اندر اتنی نشانیاں موجود ہیں، کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں، اور ہم تو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں اتنی زیادہ آیات بینات ہیں تاکہ انسان ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جائے۔ تو حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رؤوف اور رحم یعنی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت اور مہربانی کس طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کی یہ شفقت اور رحمت دراصل پھر کس کے لیے ہے؟ مان جانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ویسے تو اوورآل بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، لیکن یہ خاص طور پر جو شفقت ہے اور اسی طرح قیامت والے دن جو رحمت ہوگی وہ صرف مومنین پر ہوگی۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا کہ تم نہ خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض میراث آسمانوں اور زمین کی، لا یستوی منکم نہیں ہے برابر تم میں سے، من انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، وقاتل اور جنگ کی، اولئک اعظم درجہ ان کے ہیں بڑے درجات، من الذین انفقوا ان لوگوں سے بڑھ کر جنہوں نے خرچ کیا، من بعد بعد میں، وقاتلوا اور جنگ کی، وکلن لیکن کیا فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ، وعد اللہ الحسنی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا، واللہ بما تعملون خبیر اور ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، حالانکہ تمام چیزیں آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کی میراث ہیں، یعنی جو مال اس وقت تمہارے پاس موجود ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کی میراث میں چلا جائے گا، کیونکہ ابھی جیسے ہم نے شروع میں یہ اللہ کا ہی تعارف پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور وہ آخر ہے، تو بیچ میں تو لوگوں کو صرف جانشینی دی جا رہی ہے نا، مال ان کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی میراث میں سب مال چلا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا میں ہم آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، تو یہاں سے رخصت ہوں گے تو بھی خالی ہاتھ آئیں گے جائیں گے، تو ہماری ملکیت یہ کیسے ہوگی؟ ہمیں تو یہ مال یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تمہاری تحویل میں ہے تو تم سے مطلوب کیا ہے کہ اسے اپنے مال کے حقیقی کے احکامات کے مطابق خرچ کرو، اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فتح سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ہے اور جنگ کی ہے وہ بعد والوں سے زیادہ درجات کے حامل ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو آیات فتح مکہ کے بعد اور بقول بعض کے غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں، تو مضمون کی مناسبت سے یہاں رکھی گئی ہیں۔ تو فتح سے مراد علماء نے صلح حدیبیہ لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی صلح حدیبیہ کو ہی فتح مبین قرار دیا ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہی اسلام کو واضح طور پر کفر پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ اب یہ تھا کہ عرب کے قبائل مکہ کے مارکے پر دیر سے نظریں لگائے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، مکہ پر جو قابض ہو جاتا تھا نا اسی کو سردار سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ اس راہ کو تاک رہے تھے کہ کون ان دونوں جماعتوں یعنی
قریش مکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین میں سے غالب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جو فریق بھی غالب آئے گا ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور جوک در جوک لوگ دین میں داخل ہونے لگے تو اس طرح کے منتظر لوگ بھی دین میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی قربانیاں پیش کی تھیں، تو آپ دیکھیں کیونکہ ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ایمان غیر متزلزل تھا، ان کے ایمان کا درجہ ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت اسلام ان جو ہے حوصلہ شکن حالات سے گزر رہا ہے اور کوئی حوصلہ افزا اور امید نظر نہیں آتی، امید افزا حالات نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ ایک ایسے گروپ کا ساتھ دے رہے تھے جو کہ بار بار شکست بھی یعنی کہ بہت کم تعداد میں تھا اور آہستہ آہستہ کر کے پرمان چڑھ رہا تھا۔ جبکہ اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے تو اسلام کا ایک یعنی کہ ایسا حال دیکھا ہے کہ جب امیدیں بڑھ گئی تھیں اور فتح حاصل ہو گئی تھی اور غنائم کی صورت میں بہت سا مال بھی واپس آنے کی توقع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت تو یہ صورتحال تھی نا کہ جنگوں پر اگر مسلمان جاتے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ فتح ہوگی تو ہمیں غنائم بھی ملیں گے۔ تو پھر ان دونوں گروپس میں واضح طور پر ان کے درجات میں فرق ہے، اسی لیے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ٹھیک ہے، من بعد وقاتلوا۔ تو پہلا جو گروپ ہے وہ تو دراصل سابقون ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ الواقعہ میں کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبردار ہے۔ یعنی جس نیت سے جو بھی کچھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو آج بھی اگر انسان خلوص نیت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير پھر اگلی آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، تو پھر وہ دگنا کرے گا اس کو، اس کے لیے، ولہ اور اس کے لیے اجر کریم، اجر ہے عزت والا۔ تو پھر یہاں پر اب قرض حسنا کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ پیچھے کہا گیا نا کہ جنہوں نے یعنی سابقون نے جب ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے درجات بلند ہیں، تو یہاں پر دراصل ابھارا جا رہا ہے پیچھے، کیونکہ ساتھ ہی یہ کہا گیا نا
کہ ٹھیک ہے دونوں گروپ سے وعدہ کیا گیا ہے اچھے کا اور اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر ساتھ ہی قرض حسنہ پر ابھارا گیا. قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت اور احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، واجبی ہو، صدقات یا نفلی ہوں، اور خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے یا کسی محتاج کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے دیا جائے. اور یہ انسان کب کرتا ہے؟ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض فرمایا ہے تاکہ انسان کو دینے کا، انسان کے اندر دینے کا جذبہ اور ابھارا جائے. کیونکہ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض جس کو دیا جاتا ہے نا خالصتاً اسی کے لیے ہوتا ہے اور اسی کی ذمہ داری بنتا ہے. یعنی یہ تحفہ نہیں ہوتا کہ قرض لینے والا قرض لے کے کسی دوسرے کو دے دے. ذمہ داری اس کی ہے نا، اس نے لوٹانا ہے اور وہی لے رہا ہے. تو اس لیے جب قرض کی بات کی گئی تو انسان کو اس کے واپس ملنے کی امید ہوتی ہے. تو جب انسان اللہ کو قرض دے رہا ہے، اللہ کے کاموں میں یہ مال لگا رہا ہے، تو ظاہر ہے جو مومن اللہ پر جتنا زیادہ بھروسہ رکھے گا اتنا ہی زیادہ اس راہ میں خرچ بھی کرے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اس کا اجر لٹانے والا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ دے گا اس کو اس کا اجر دگنا کر کے، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. بہت بڑے بڑے اجر ہیں جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جیسے اوپر آیا تھا نا کہ نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے، حلال کمائی سے ہو، صدقہ میں ناقص مال نہ دے. اور پھر اسی طرح بعض اوقات انسان اس وقت صدقہ کر رہا ہوتا ہے جب اسے خود بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے. اور اسی طرح چھپا کر دینا تاکہ ریاکاری نہ ہو، صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ دے لوگوں کو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باتیں بھی صدقہ کو برباد کرتی ہیں. اور اسی طرح جب صدقہ دے لے تو اپنے نفس میں یعنی نیکی پر پھولے نہ سمائے، اس طرح مت کرے. ٹھیک ہے، تو ہاں. اور پھر یہ کہ اسی طرح جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 آیت ہے نا، چوتھے پارے میں جو آتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو انسان اپنا جو بہترین مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے نا تو پھر وہ نیکی کے درجات کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی یہ عمل کرانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ بڑھ کر قرض حسنہ دینے والے بنیں. اور اس میں ہم مختلف صحابہ کی مثال بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھیں تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ بڑھ بڑھ کے آگے بڑھ کے صدقہ و خیرات کرتے تھے. ابو درداء کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اور رہائش بھی حالانکہ ان کی وہیں پر ہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اور قرض حسنہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے فرمائے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا تو اس کی واپسی اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، تو آخرت میں تو 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر اضافہ ہو جائے گا. جس نیت سے مال خرچ کیا گیا ہوگا اسی نیت سے اجر و ثواب ملے گا اور عمدہ اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یوم تری المؤمنین، جس دن تم دیکھو گے مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعیٰ دوڑ رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ، بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات باغات کی تجری بہتی ہیں، من تحتھا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ جو بڑی کامیابی ہے. تو یہ دراصل میدان حشر میں فیصلہ کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کو جب جنت کی طرف پروانہ راہداری مل جائے گا تو جس راستے سے ان سب کو ہو کر گزرنا ہے نا، اور ہر کوئی اس راستے سے گزرے گا، کوئی بھی نہیں جو وہاں سے نہ گزرے، وہ جہنم کا راستہ ہے. اور جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے. ٹھیک ہے، تو اس پل سے گزرنے کے لیے مومن مردوں اور عورتوں کو نور دیا جائے گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہنم تو کالی سیاہ ہے، اندھیرا ہے وہاں پر، تو وہاں پر سخت تاریکی میں صرف نور ہی کام آئے گا جو وہاں پر مومنوں کو ان کے اعمال صالح کے مطابق عطا کیا جائے گا.
جس شخص کا جس قدر پختہ ایمان ہوگا اور نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کو زیادہ نور دیا جائے گا. تو اس لیے مختلف مومنوں کا نور مختلف ہو جائے گا. کہا بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ مومنوں کی روشنی اتنی دور تک پہنچے گی جیسے مدینہ اور عدن کا درمیانی فاصلہ. بعض کا نور مدینہ سے صنعاء تک کے فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ان کے اپنے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گی. استغفر اللہ. یعنی لیکن الحمدللہ ملے گی تو صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور صرف پاؤں کے انگوٹھے تک ہی ہوگا اور کچھ ایسا جو کہ بار بار جل کر بجھ بھی رہا، یعنی کہ نا وہ اس طرح سے مکمل نہیں ہوگا جیسے باقیوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت نور عطا فرما دے. اور پھر یہ بات ہے نا کہ وہاں پر جو دعا کی جائے گی مومنین وہ دعا پڑھیں گے کہ یا رب العالمین آج ہمارا نور تمام فرما دے. کیوں؟ تاکہ ہم اس پل کو پار کر جائیں. اور پھر یہ فرمایا کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ نامہ اعمال ہوگا نا. تو نامہ اعمال جس طرح کے ہوں گے ویسا ہی جو ان سا نور ملے گا. یعنی ایک تو سامنے پڑے گی روشنی اور ایک دائیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب جس حد تک ہمارے دل کا ایمان جس طرح کا ہے اور جیسا ہے ہمارے اعمال ہیں تو ویسا ہی نور وہاں پر عطا ہوگا. اور میں نا جب میں پل صراط کے بارے میں پڑھتی تھی نا تو مجھے یعنی بہت اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر میں یعنی کس طرح سے ہم گزر پائیں گے نا. تو ایک دعا میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سے بھی شیئر کروں. وہ تھی ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھی جائیں. 2 دعائیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. اور اسی طرح سے یہی دعا ہے لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. اور اسی طرح رات سونے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو آخرت میں یہ نور عطا کرنے کا باعث ہوگی پل صراط. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے دنیا میں بھی اعمال جن کے ساتھ نور بندھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں عطا ہوں. تو ایک تو وہ جو دعائے نور ہم پڑھتے ہیں دنیا میں نور ہوگا تو پھر یہ وہاں پر بھی نور اس کے بقدر عطا کیا جائے گا نا. اور اہل ایمان کا نور ان کے اعضائے وضو سے ظاہر ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میں اپنی امت کو ان کے یعنی وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا. اور اسی طرح جیسے آتا ہے کہ اندھیروں کی نمازیں نور کے بڑھنے کا باعث ہیں. فرض نمازوں کی ادائیگی اور ان کا پوری طرح سے حق ادا کرنا یہ بھی نور کے بڑھنے کا باعث ہیں. قرآن نور ہے. قرآن سے تعلق انسان کو نور عطا فرمائے گا. ایک ایک آیت بھی نور میں اضافے کا باعث بن جائے گی. اور اسی طرح جیسے ہم حافظ قرآن کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو نور یعنی وہاں پر تاج پہنایا جائے گا نا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قیامت کے دن نور کا باعث بن جائے گا. جہاد میں ایک تیر بھی پھینکنا نور کا باعث بن جائے گا. صدقہ و خیرات نور میں اضافہ کرتا ہے. خاص طور پر فی سبیل اللہ صدقہ جس کا بھی ذکر آیا نا کہ قرض حسنہ دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیں اور وہاں پر ہمارا نور مکمل فرما دیں کہ ہم پل صراط کا مشکل سفر مکمل کر سکیں. اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ آج تمہارے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ان وعدوں پر انسان کو یقین آ جائے نا اور خود کو وہ واقعی خود کی کاؤنسلنگ ہم کریں کہ بھئی ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ نیکی کے کام ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں دائمی نعمتیں چاہیے اس دائمی گھر میں جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے. اور یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابیاں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں چلا جائے. آمین یا رب العالمین. ہمیں ان لوگوں کو شامل فرما لیں.
پھر اس کے بعد فرمایا یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد والمنافقات، اور منافق عورتیں. جیسے پیچھے مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر آیا تو یہاں پر بھی دونوں کا ہی آیا. للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انظرونا، دیکھو ہماری طرف، نقتبس، ہم حاصل کریں، من نورکم، تمہارے نور سے. یعنی ہم نقتبس اقتباس ہے نا کہ ہم روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے. کی لرجی ہو، تو ان کو کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فلتمسوا نورا، تو وہاں سے اب روشنی حاصل کرو. فضرب بینہم، تو ڈال دی جائے گی ان کے درمیان، بسورن، ایک دیوار، لہو باب، جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، باطنو، اس کے اندر، یعنی اس دروازے کے اندر کی طرف، فیہ الرحمہ، رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کے ورے یعنی باہر، من قبلہ العذاب، عذاب ہوگا، یعنی اس کے سامنے عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اب اس آیت کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ میدان محشر میں منافق مسلمانوں کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ جانے کی التجا کر رہے ہیں اور وہاں پر سوال و جواب ہو رہے ہیں. اب منافقین کا دنیا میں کردار کیا تھا؟ ایماندار لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا. تو وہاں پر بھی یہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی ایمانداروں کے ساتھ رہیں، اور اس دن انہیں ایمان اور اعمال صالح کا اجر بھی خوب معلوم ہو چکا ہوگا، اور وہ دیکھیں گے کہ مومنین کو تو نور مل گیا لیکن ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ مومنوں سے درخواست کریں گے کہ ذرا انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا بھی انتظار کر لو ذرا، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا کر کچھ آگے بڑھ سکیں، کچھ تمہارے ساتھ چل سکیں. تو یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا مڑ کر ہماری طرف تو دیکھو، کہ تمہارے ہماری طرف دیکھنے سے روشنی ہمیں ہمارا راستہ بھی منور کر دے اور ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، یس آ بینہم، پچھلی آیت میں آیا نا کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کا نور ہے نا وہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب منافقین کے لیے کوئی نور نہیں ہے، تو منافق ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ دو. اب مومن کیا جواب دیں گے؟ انہیں کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں پر جا کے نور تلاش کرو. وہ جہاں پر ہمیں یہ روشنی ایمان اور اعمال صالح کی بدولت نصیب ہوئی، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ تو دنیا ہے جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. اگر تم روشنی چاہتے ہو تو اب تمہیں یہ دنیا سے ہی مل سکتی ہے، دنیا میں واپس جاؤ، وہاں پہ یہ روشنی تلاش کرو، وہاں پہ تو جانا ممکن نہیں ہوگا اس دن. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب تم وہاں پر واپس چلے جاؤ جہاں سے ہمیں یہ روشنی تقسیم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہاں جا کر اپنے لیے روشنی تلاش کرو. اللہ اکبر. ابھی مومنوں اور منافقوں کے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہوگا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جو جنت اور جہنم کے درمیان حد فاصل کا کام دے گی. اب کیا ہوگا؟ باطنُهُ فِيهِ الرحمہ، ایک طرف اس کے رحمت ہے، رحمت مطلب جنت کی خوشبوؤں کی لپٹیں آنے لگی ہیں، اور دوسری طرف عذاب ہے، یعنی جہنم کے اثرات ادھر پڑنا شروع ہو گئے. استغفر اللہ توبہ. ہاں، اسی طرح سورہ یاسین میں آتا ہے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، دنیا میں تو تم ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے ایک ہی گھر میں، ہمیں کیا پتا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی منافقت کا خاتمہ فرما دے ہمارے اندر سے، آمین. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق. اگلی آیت میں فرمایا ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، علم کیا نہیں، نکن تھے، معکم تمہارے ساتھ. اب جب دیوار کھینچ دی گئی ہے نا، تو یہاں سے منافق مومن اور بیچ میں ایک دروازہ ہے، یہاں سے اب وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں مومنوں کو، دنیا میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا تو تھا، تم اب کدھر جا رہے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ تھے تو تم لوگ کہ ہمیں یہاں پر اکیلے ہی چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہے ہو. یعنی جیسے ایک مشکل میں گھرا ہوا شخص کہتا ہے نا کہ اب اس وقت تم بے وفائی کر رہے ہو ہمارے ساتھ. قالوا بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ساتھ تو تھے تم ہمارے، ولیکنکم، لیکن تم نے تو
فتنتم انفسکم، تم نے تو اپنے نفسوں کو ہی فتنے میں ڈال دیا. یعنی تم جھوٹ کہتے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ تم ہمارے ساتھ تھے، تم تھے ہمارے ساتھ، لیکن تمہاری میت ہمارے ساتھ نہیں تھی، تم ہماری طرح کے کام نہیں کرتے تھے، تمہاری وفاداریاں ہمارے ساتھ نہیں تھیں. تم تو تھے انتظار میں، یعنی کہ اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے، کب ہم پر کوئی گردش آتی ہے اور ہم ختم ہوتے ہیں اور تم آزاد ہو جاتے ہو. یعنی تم لوگ تو موقع کی انتظار کرتے رہے کہ کب جو ہے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. اور تم شک میں پڑے رہے، یعنی تمہیں یہ یقین نہیں آتا تھا، اللہ پر تمہارا ایمان پختہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے رسول پر، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر. وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہاری خواہشات نفس نے، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ تم نے یہیں پہ رہ جانا ہے اور کوئی موت نہیں آنی، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اور دنیا میں یعنی کافروں کے ساتھ ہی اگر تم لگے رہو گے اور اسی طرح جو ہے مزے کرتے رہو گے. اللہ اکبر. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، تمہیں تو ڈالا دھوکے میں اللہ کے بارے میں اس دھوکے باز شیطان نے. اللہ اکبر. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب مومن ان سے بات کرے نا تو انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تو کفر میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، بدعات میں تھے، بلکہ کیا فرمایا؟ فتنتم انفسکم، تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں ڈالے رکھا. نفسوں کو فتنے میں کیسے ڈالا گیا کہ حق کی راہ میں جب قربانیاں دینی پڑتی نا تو ان کو اپنے خواہشات نفس یاد آ جاتی نہیں. بالکل ایسے جیسے کبھی کبھار آپ یہ دیکھیں کہ ہم فرض نماز کی تیاری میں ہوتے ہیں، کوئی ہمارا پیارا دوست آ جائے اور ہمیں جو ہے کھینچ کے بازار لے جائے اور ہماری فرض نمازیں بھی نکل جائیں، تو یہ کیا ہے؟ فتنے میں ڈالنے والی بات ہے نا. اور پھر یہ ایک دن کی بات نہ ہو، بار بار ایسے ہی ہو اور ہم خواہشات نفس کے پیچھے ہی پڑے رہیں. وغرتکم الامانی، جھوٹی آرزویں کہ نہیں اچھا کل میں یہ کر لوں گی کام، نماز کا کیا ہے، کل پڑھ لیں گے، اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے، بازار تو بھی جانا ضروری ہے، اور بھی ایسی بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہم نے تو اپنے اندر دیکھنا نا کہ منافقت کا کیا حال ہے. اور اس طرح کرتے کرتے ہم اپنی زندگی کے کتنے لمحات ضائع کرتے جا رہے ہیں. تو ان منافقوں کا حال یہ تھا کہ وہ انتظار میں تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ حالات مسلمانوں کے حق میں ناسازگار ہیں، کافروں کی کثرت تعداد ہے، معاش بھی کافروں کا اچھا ہے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی زیادہ ہے. تو تب تم تو یہ شک میں پڑ جاتے تھے، ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کا اعتماد اٹھ جاتا تھا. یہ سوچنے لگتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں اعمال کی جزا و سزا ملنے والا معاملہ یقینی بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسی روش اختیار کر لی کہ کسی فریق سے بھی لڑائی نہ ہو، کسی فریق سے ملنا مشکل نہ رہے. تو ظاہری طور پر تو مومنوں کے ساتھ لگے رہے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم پر حتیٰ جاء امر اللہ، تم تک اللہ کا حکم آ پہنچا. ٹھیک ہے، تمہاری ساری ہمدردیاں، دلچسپیاں کافروں کے ساتھ رہیں. وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہارے نفسوں کی خواہشات نے ڈالے رکھا دھوکے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کفر کا ایک جو رکن ہے نا وہ خواہش نفس ہے. صحیح کہ شہوت، کسی بھی چیز کی خواہش ہونا کہ وہ آپ کو اللہ کے حکموں سے ہی غافل کر دے، اس سے وہ اللہ کی قائم کردہ حدوں سے ہی نکال دے. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں تو شیطان نے اپنے ہتھے چڑھا لیا، مرتے دم تک اس نے تمہیں دھوکے میں ہی ڈالے رکھا کہ اب کوئی تھوڑے ہی دن رہ گئے کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے اور اسلام مٹ جائے گا، اس لیے تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہی چلتے رہو. اب یہاں پر ایک بات ہم یاد رکھیں کہ حق کی فتح ہونی ہے یا باطل کی ہم نہیں جانتے. ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے لیے کام کر جانا ہے، اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، اپنے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ یہ تو جو آ رہا نا تربص تم، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ متردد ہیں اس راستے پر چڑھیں کہ نہ چڑھیں. دیکھیں اپنے یقین کو بڑھا لیں، ایمان کو جو ان سے ایمان کی پر محنت کریں، اللہ کے وعدوں کا یقین کر لیں اور اس کے بعد اس راہ میں لگ جائیں
پھر یہ نہ دیکھیں کہ حق کی فتح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان پس رہے ہیں، حق فتح نہیں پا رہا ہے، باطل بار بار غالب آ رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اسلام کی فتح کے انتظار میں رہتا ہے نا، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو عمر ساری گزر گئی دین کے اس کام میں اور ابھی اس نے کچھ بھی کامیابی نہیں دیکھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حوصلے پست ہونے لگتے ہیں اور انسان شکوک کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَرْتَبْتُمْ. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے. حق کی فتح تو ہونی ہے. ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ دین تو غالب آئے گا ہی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی حق پر ہی فیصلہ ہوگا اور ایمان اور اعمال صالح والے نجات پا جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور اپنی خواہشات نفس کو انسان دبا کے رکھے. یہ جو نفس ہے نا، ایک منہ زور گھوڑا ہے، اس پر انسان قابو پا کر رکھے. جیسے گھوڑے کو قابو میں کرتے ہیں نا، اس طرح سے. بعض اوقات کیا ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، بعض اوقات دوسری طرح کی شہوت میں انسان مبتلا ہے. تو جب انسان جانتا ہے کہ یہ برے کام ہیں اور یہ اس کو عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں، تو انسان کیوں نہیں باز آتا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے؟ اور یعنی وہ ایک طرح سے دھوکے میں پڑا ہوئے شیطان کے کہ ابھی تو امانی ہے، ابھی تو لمبی امیدیں آرزویں ہیں، ابھی تو زندگی پڑی ہے. نہیں، بلکہ آج ہی تہیا کر لیں کہ اپنی زندگی بدلنی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، منکم، تم سے، فدیۃ، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ ہی ان لوگوں سے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ہے تمہارا آگ، ہیا، وہ، مولاکم، دوست ہے تمہاری، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین انجام یا بدترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، بلکہ تمہیں تو ایک ٹھکانہ ہے جو کہ آگ ہے. ٹھیک، تو یہاں پر دراصل یہ مومنوں کی منافقوں سے گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ جس مال و متاع کی خاطر دنیا میں تم نے منافقت کا رویہ اختیار کیا تھا، آج اگر وہ ساری دولت تمہیں مل بھی جائے تو تم سے نہیں لی جائے گی، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. وہ مال و دولت سارے کا سارا دے کر بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی مومن تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تم نے زندگی میں اللہ کو اپنا سرپرست نہیں بنایا، تو آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، وہی تمہارا سرپرست ہوگی، یعنی تم وہیں پر ہی رہو گے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بدترین انجام کے لحاظ سے منافق اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی مومنوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ منافق بھی حقیقتاً کافر ہی ہوتے ہیں. مَأْوَاكُمُ النَّارُ ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو تمہارا مولا آگ ہی ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تم نے اللہ کو سرپرست نہیں بنایا، تو اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری سرپرست ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا من المنافقین ولا تجعلنا من الکفار، آمین یا رب العالمین. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. جن آیات کی تلاوت رہے گی وہ پوری کر لیتے ہیں. ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔